بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی رجلا بالبقیع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي ل18 خلت من رمضان فقال افطر الحاجب والمحجوم. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام بقیع میں ایک شخص کے پاس آئے، درحالے کہ وہ صاحب پچنا لگوا رہے تھے، حجامہ کروا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور اس وقت رمضان المبارک کی 18 تاریخ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچنا لگانے والا اور جس کو پچنا لگایا گیا، حجامہ کرنے والا اور جس کو حجامہ کیا گیا، دونوں نے اپنا روزہ توڑ لیا. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. دوسرا ترجمہ، حجامہ کرنے والا اور جس کا حجامہ کیا گیا دونوں روزہ توڑنے کے قریب ہو گئے، دونوں نے اپنے آپ کو روزہ توڑنے کی حالت تک پہنچا دیا. یہ دو ترجمے کیوں کیے گئے ابھی میں وہ آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ تعالی. عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا یفطرن الصائم، 3 چیزیں ایسی ہیں جو روزے دار کا روزہ نہیں توڑتی ہیں. الحجامۃ، نمبر 1 پچنا لگانا، حجامہ کروانا. والقیء، نمبر 2 قے کا ہو جانا. والاحتلام، نمبر 3 احتلام کا ہو جانا. رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. وقال ھذا حدیث غیر محفوظ، اور یہ بھی کہا کہ یہ حدیث اتنی محفوظ نہیں ہے. وعبد الرحمن بن زید الراوی یضعف فی الحدیث، اور اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن زید، وہ حدیث کے معاملے میں ضعیف قرار دیے جاتے ہیں، مانے یہ حدیث ضعیف ہے. عن ثابت البنانی، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سئل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کنتم تکرہون الحجامۃ للصائم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا آپ سب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ دار کے لیے حجامہ کروانے کو ناپسند کرتے تھے، منع کرتے تھے؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں، الا من اجل الضعف، ہاں مگر جو ناپسند کرتے تھے تو وہ کمزوری کے اندیشے کی بنا پر. رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. وعن البخاری رحمہ اللہ تعلیقا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً روایت کیا ہے، قال کہ امام بخاری نے کہا، کان ابن عمر یحتجم وهو صائم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حجامہ کروایا کرتے تھے روزے کی حالت میں. ثم ترکہ، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، روزے کی حالت میں حجامہ کرنا چھوڑ دیا. فکان یحتجم باللیل، پھر وہ رات کے وقت میں حجامہ کروایا کرتے تھے. آج کے درس حدیث میں یہ 2-4 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. ان حدیثوں میں حجامہ کروانے کا ذکر کیا گیا ہے. روزے دار کے لیے حجامہ کروانے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں حجامہ کروانا، پچنا لگانا. حجامہ اور پچنا کسے کہتے ہیں؟ آپ سب سمجھتے ہیں کہ انسان کے بدن سے خراب خون کو نکالا جاتا ہے، خراب خون کو نکالا جاتا ہے، اور یہ ایک بہترین طریقے علاج ہے بیماریوں کے لیے. بڑی بڑی بیماریاں اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بیماریوں کے آنے کا ایک بنیادی سبب ہوتا ہے انسان کے جسم میں دوڑنے والے خون کا خراب ہو جانا. جب وہ خون کی خرابی ہوتی ہے تو پھر طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں. تو حجامہ کروانا تقریباً ہر بیماری کا علاج ہے، اور اس ٹائم پر یہ بہترین علاج مانا جاتا تھا، اور آج بھی یہ بہترین علاج ہے. اور اس کے اندر بہت ساری روایات بھی وارد ہیں. حجامہ کروانے کے بارے میں بھی بہت ساری روایات ہے. یہ تو روزے دار کے حجامہ کروانے کے بارے میں ہے،
ورنہ صرف حجامہ کرنا اچھا ہے، فضیلت والا ہے وغیرہ وغیرہ، اس ٹاپک کی اور بہت ساری روایات بھی ہیں۔ تو یہ طریقہ علاج تھا بیماریوں کا۔ سر میں درد ہوتا تو حجامہ کرواتے، بدن درد ہوتا، پیٹھ میں درد ہوتا تو حجامہ کرواتے، کوئی اور بیماری میں مبتلا ہوتے تو حجامہ کرواتے۔ تو خیر، حجامہ ایک طریقہ علاج ہے جس میں انسان کے بدن سے فاسد خون نکالا جاتا ہے۔ اب فاسد خون کیسا نکالے؟ وہ حجامے کا ماہر شخص نکالے گا۔ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ سر کا درد ہے تو کہاں سے نکالنا ہے، بدن درد ہے تو کہاں سے نکالنا ہے، پنڈلیوں میں درد ہے تو کہاں سے نکالنا ہے، کوئی اور بیماری میں ہے تو کیسا نکالنا ہے، وہ انسان کے جسم میں خاص خاص پوائنٹس ہوتے ہیں۔ وہ تو جو حجامے کے ہنر سے واقف ہے وہی بندہ اس کو صحیح کر پائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی بندہ ارے حجامہ کرنا خالی خونش نکالنا ہے نا، کیا کرنا ہے بول کے چبا لیا کیا تو بھی اب خون نکلتے جا رہا، اچھا خاصا خون پورا نکل گیا تو اور بیمار پڑ کے بے ہوشی ہو جاتا اور موت کا وقت قریب آئے تو مر بھی جاتا۔ اس لیے حجامہ کروانا صحیح ہے، اس میں علاج ہے، اس میں شفا ہے، مگر اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ خیر، یہاں پر مسئلہ جو چھیڑا گیا ہے اس وقت میں ان روایتوں میں وہ یہ کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی حجامہ کرواتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جس کا حجامہ کیا گیا، خون نکالا گیا، اور جس نے خون نکالا، کیا دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ پہلی حدیث جو پڑھی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے، حجامہ کرنے والا اور جس کا حجامہ کیا گیا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ حدیث کے ظاہری الفاظ کو سامنے رکھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ ان کے پاس روزے کی حالت میں اگر کوئی حجامہ کرتا ہے اور کرواتا ہے تو دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، حجامہ کرانے کا طریقہ اس ٹائم پر ایسا تھا کہ کوئی پائپ وغیرہ ہوتا، کوئی نلکی ہوتی، اس کو وہاں پر لگا کے منہ کے ذریعے سے خون کھینچا جاتا تھا۔ تو منہ کے ذریعے سے خون کھینچ کر حجامہ کرنے والے کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور جس کا خون نکالا گیا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اب ہمارے زمانے میں حجامہ کرنے والے منہ سے خون نہیں کھینچتے ہیں، وہ ڈبیوں سے اس سے ایک الگ طریقے سے خون نکالتے ہیں۔ تو اب آج کے زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس کا خون نکالا گیا صرف اس کا روزہ ٹوٹے گا، حجامہ کرنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ منہ سے نہیں کھینچ رہا ہے۔ اگر منہ سے کھینچے گا تو اس کا بھی چلا جائے گا آج کے بھی زمانے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ مگر ان کے اگینسٹ، ان کے بالمقابل حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، بلکہ اور بڑے بڑے علماء کرام، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث جو ترمذی کی پڑھی گئی اگرچہ وہ ضعیف ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں روزے کو نہیں توڑتی ہیں۔ حجامہ کروانا روزے کو نہیں توڑتا ہے، قے ہو جاری کسی کو تو قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ خود بخود قے ہو جائے، تھوڑی ہو یا زیادہ، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ خود بخود ہو جائے۔ اور اگر جان بوجھ کر قے کی جاتی ہے تو تھوڑی قے ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بہت قے ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر کرنے کی صورت میں۔ سمجھ رہے نا؟ اب تھوڑی بہت کو کیسا سمجھنا؟ بہت قے اتنی قے کو بولتے کہ اگر ہم روکنا چاہ رہے تو رکریچ نہیں، منہ میں ایک دم نکل جا رہی، اس کو بہت قے بولتے، منہ بھر قے، منہ بھر قے بہت قے بولتے۔ اور اگر اتنی تھی کہ روکنا چاہے تو آسانی سے روک سکیں تو اس کو تھوڑی قے بولتے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ لیجئے کہ قے خود بخود ہوئی، تھوڑی ہو یا زیادہ، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کلی کر لینا چاہیے خالی۔ اور اگر حلق صاف کر لیتے، انگلیاں ڈال لے کے قے کرے، تھوڑی ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بہت زیادہ ہوئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور احتلام ہو گیا، احتلام سو گیا روزے کی حالت میں اور سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا۔ تو اب یہ احتلام جو خود بخود ہو جاتا ہے، جس میں بندے کی اپنی حرکت کا دخل نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنا اسپرم خارج نہیں کر رہا ہے، خود بخود احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی خود اپنی حرکتوں سے کر لیتا ہے، ویڈیو دیکھتے دیکھتے کر لیتا ہے یا کوئی اور حرکت اپنے ہاتھ کی حرکت سے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا رکھنی ہوگی۔ تو یہ 3 باتیں بتائی گئیں۔ تو اس میں کہا حجامہ روزے کو نہیں توڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
جو تیسری حدیث پڑھی گئی جس میں ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجامہ کرنے کو ناپسند کرتے تھے، منع کرتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم تو اس کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے، نہیں لیکن ہے نا بعض لوگ مکروہ سمجھتے تھے نا۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کمزوری کی وجہ سے حجامہ کرنے سے خون نکل جاتا ہے، خون نکل جانے کی وجہ سے جس کا خون نکالا گیا وہ کمزور ہو جائے گا، اور کمزور ہونے کے بعد ڈر ہے کہ اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ اس کو روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے، اس لیے ہم اس کو ناپسند کرتے تھے کمزوری کی وجہ سے، باقی حجامے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ چوتھی روایت میں پڑھا گیا جو بخاری شریف کی ہے، تعلیقاً انہوں نے نقل کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو روزے کی حالت میں حجامہ کرواتے تھے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے حجامہ سے اس لیے کرواتے تھے، مگر روزے کی حالت میں کرانے سے کمزوری آ رہی تھی تو انہوں بعد میں کیا کرے، دن میں روزے کی حالت میں کروانے کے بجائے رات میں کرانا شروع کر دیے، کیونکہ روزے میں کمزوری آنے کا ڈر تھا، روزہ ٹوٹنے کا ڈر نہیں، کمزوری آنے کا ڈر تھا، اس لیے رات میں انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ ساری روایات ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں بھی حجامہ کرواتے تھے، روزے کی حالت میں بھی حجامہ کرواتے تھے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت میں حجامہ کروانا بھی ثابت۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور سب کا کہنا یہ ہے کہ حجامے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ پہلی حدیث ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے، جس میں ہے کہ دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب فرماتے ہیں کہ دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا یعنی ٹوٹنے کے قریب ہو گیا، جو دو ترجمے میں نے پہلے کیے تھے، ٹوٹ گیا یعنی دونوں نے اپنے آپ کو توڑنے کے قریب پہنچا دیا۔ کیوں دونوں نے توڑنے کے قریب پہنچایا؟ کیونکہ جس نے خون چوسا ڈر ہے کہ منہ میں گھس جائے تو اس نے اپنے آپ کو توڑنے کے قریب ڈال دیا، جس کا خون نکالا گیا وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ کمزوری کی وجہ سے روزہ ہی توڑ ڈالے جا کے، تو وہ ٹوٹ گیا یعنی دونوں نے توڑنے کے قریب ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے دونوں نے توڑنے کے قریب ڈال لیا، ایسا کئی کو نہیں بولے، توڑ لیا ایسا کئی کو بولے، وہ بچانے کے واسطے بولے، اتنا ڈرا کے بولے تو حجامہ کرنے سے بچتے، رات میں کرا لینا، دن میں کرانے کی کیا ضرورت ہے روزے کی حالت میں، ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا بات کی بات ہے، ویسے بھی بچنا چاہیے اس سے، اس لیے یہ بتانے کے لیے ڈرا کے بولے وہ بات، یہ بات ہو گئی، اس حدیث کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مسئلہ کیا ہوا، حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہ حجامہ کرنے والے کا اور نہ جس کا حجامہ کیا گیا اس کا، کس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر اتنا خون نکالا جائے کہ کمزوری کا ڈر ہو تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور اگر بہت زیادہ مجبوری ہے رات میں کر لینا چاہیے، دن میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوا، اس میں کیا ہوتا ہے، حجامے میں خون نکالا جاتا، اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ، خون کا ٹیسٹ کروانے کے لیے تھوڑا سا خون نکلوائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی بیمار ہے، اس کو خون دینا ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، اب یہ روزے کی حالت میں دینا چاہ رہا، مجبوری ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، بعد میں دینے تک کا ٹائم بھی نہیں ہے، تو اب یہ خون ڈونیٹ کر رہا اپنا، تو ویسی صورت میں اگر کرے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر خون دینے والے کے کمزور پڑنے کا ڈر ہے تو روزہ مکروہ ہوگا مگر روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا۔ تو یہ اہم باتیں ہیں جو آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلڈ ٹیسٹ، خون ٹیسٹ اور بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مرد کو اس کی حرکتوں کے بغیر خود بخود سونے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ چند باتیں آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئیں۔ جن روایتوں میں ہے کہ ٹوٹتا ہے حجامہ کروانے کی وجہ سے، اس کا مطلب ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی بہترین علمی بحث ہے یہ، اور خلاصہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ سمجھ لیتے ہیں تو بڑے بڑے مسئلے حل ہوں گے، ورنہ اگر آپ صرف ایک حدیث دیکھیں گے اوپر کی اور نیچے کی ساری حدیثیں آپ کو نہیں معلوم ہوگی، اٹھائیں گے اسلام 360 ایپ، جائیں گے موبائل فون پہ، وہاں سے ڈھونڈیں گے علم، وہاں سے انٹرنیٹ سے حاصل کریں گے، ایپ سے حاصل کریں گے، ایک حدیث ملی سمجھیں گے ارے روزہ گیا کیونکہ حدیث میں ہے، باقی دوسری حدیثوں کا علم ہی نہیں ہے،
یہ خرابیاں پیدا ہوتی، اس لیے یہ ڈیٹیل جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ساری باتیں ذہن میں رکھیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے روزوں کو بچانے کی، روزوں کو محفوظ رکھنے کی، اور روزوں کو کمزور اور روزے دار کو کمزور اور روزے کو مکروہ کرنے والی چیزوں سے بھی بچنے کی اور روزوں کو قبولیت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ.